अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बात बड़ी डिस्कस हो रही है और वो ये कि पाकिस्तान के अंदर मईशत का मॉडल चाइना की तरह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और शायद ये बात मेरी नज़र से ना गुजरती, लेकिन जब एक खातून तज्जियाकार, जो कि मेरी नज़र में खुद साख्ता तज्जियाकार इसलिए क्योंकि वो एक पेशे से वकील हैं और उनको एक कॉर्पोरेट टेलीविजन चैनल ने एज एन एनालिस्ट बिठाया हुआ है अपने प्राइम टाइम स्लॉट के अंदर। ये उन चैनल्स का या अपना स्टैंडर्ड हो सकता है इदारों का, लेकिन जब किसी शख्स की किसी सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप नहीं होती है या उसको उतना उसने डिटेल में नहीं पढ़ा होता, तो फिर वो किसी को कोट करते हुए भी 10 दफ़ा सोच के उसको कोट करता है या किसी से पूछ लेता होता है। तो उन्होंने एक ट्वीट किया और वो ट्वीट युआन युआन आंग के हवाले से था। अब इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करना है, ज़ाहिर है कि जो इस लैंग्वेज को समझते हैं वो ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। मुझे जो समझ में आया मैंने आपके सामने रख दिया। तो उन्हें कोट करके उन्होंने कहा कि एक्सेस मनी किस तरह से चाइना के अंदर करप्शन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है और उनकी मईशत में इसने किस तरह का रोल प्ले किया। ये एक पॉइंट बिल्ड किया मोहतरमा ने और उसमें उस किताब की मुसन्निफ़ा को उन्होंने टैग भी कर दिया। तो द थिंग विच वॉज सरप्राइजिंग फॉर अस एज वेल दैट फीमेल ऑथर, उन्होंने इसको रिस्पॉन्ड यूं किया कि थैंक यू फॉर मैंशनिंग माई बुक, हाउएवर योर समरी एक्सेस मनी फ्यूल्ड ग्रोथ इज मिसलीडिंग। तो अब आप देखें कि जिस ऑथर को आपने कोट किया है उन्होंने खुद ही आपके जो जिस पॉइंट को आपने बिल्ड करने की कोशिश की उसको उसने मिसलीडिंग डिक्लेयर कर दिया, अपने ही ट्वीट के जरिए मिसलीडिंग डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद मैं देख रहा हूं कि मुसलसल इन खातून एनालिस्ट ने बाकायदा तौर पर ट्वीट्स किए, एक नहीं दो नहीं कई ट्वीट्स किए और फिर ये कहा कि एक सोशल मीडिया ट्रॉल ब्रिगेड उनके पीछे लग गया है। फिर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से 4 ख्वातीन बैठकर इसके ऊपर डिस्कशन भी करती हैं और उसके बाद बारहा लोगों को कोट कर करके जो उनको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या उनको बता रहे हैं कि आप बंदा इस पे एक्सक्यूज कर लेता होता है, हो जाती है गलती इंसान से। तो बहरहाल उन्होंने उसको मुनासिब नहीं समझा और अपने किए के ऊपर डट गई। तो पाकिस्तान के अंदर शायद ये दुनिया में वाहिद मुल्क होगा जहां पर डॉक्टर एंकर बन सकता है, ब्रोकरेट जर्नलिस्ट कहलाया जा सकता है, बैरिस्टर साफी बन जाता है और कोई इसको पूछने वाला नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है शायद। उसकी वजह यह है कि कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के अंदर डिग्रीज से ज़्यादा फेस वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है और फेस वैल्यू को मद्देनज़र रखते हुए उनसे एनालाइज करवाया जाता है। ये एक हमारे लिए सरप्राइजिंग चीज़ है। लेकिन हमें 2 चीज़ों में फ़र्क कर लेना चाहिए। जब हम हुकूमती सतह पे लोगों की जवाबदेही की बात करते हैं, हम पूछते हैं उनसे कि आप जवाबदेह हैं, तो हुकूमती सतह पर बैठे हुए लोग भी जो दूसरों को कमेंट कर रहे होते हैं उनको भी 10 दफ़ा सोच लेना चाहिए। मैं यहाँ पर तस्करा करूँगा वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हैं डिजिटल मीडिया के हवाले से डॉक्टर अरसलान खालिद का। उन्होंने इसके ऊपर कुछ यूं कमेंट किया कि अब समझ आया कि हमारे मीडिया पर हर फॉन मौला एक्सपर्ट तबसरा करते हुए सोर्स क्यों नहीं बताते। सोर्स बता दें तो यही होता जो आज हुआ। तो मुझे इस ट्वीट पर भी थोड़ी सी ना हंसी आई। मैं दरअसल ये इट्स अ टू वे ट्रैफिक, यानी इफ समबडी बीइंग ए लॉयर ट्राइज टू बिकम एन इकोनॉमिस्ट और वो ओपन हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है, लाइकवाइज ए पर्सन सिटिंग ऑन गवर्नमेंट डेस्क हैंडलिंग द डिजिटल मीडिया कमेंट्स लाइक दिस ही हिमसेल्फ एक्सपोजेस। उसकी वजह यह है कि भाई सोर्स और रेफरेंस में फर्क होता है। हमें 2 चीजों के दरमियान फर्क कर लेना चाहिए। सोर्स कहते हैं जरिए को, यानी सोर्सेज जिस जराए से खबर दी जाती है, और रेफरेंस कहते हैं हवाले को, जिस का हवाला कोट करके हम अपना पॉइंट बिल्ड करते हैं। तो ये कहना कि हर फन मौला एक्सपर्ट्स तबसरा करते हुए सोर्स क्यों नहीं बताते, तो यहां पर उन्होंने सोर्स नहीं बताया। मैं ऑलरेडी इस खातून के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म देख चुका हूं और मैं खुद बड़ा क्रिटिसाइज कर चुका हूं, आपने मेरे ट्वीट्स देखे होंगे।
لیکن ایک حکومت کا بڑا ہی امپورٹنٹ عہدہ رکھنے والا بندہ جب یہ کہے کہ آپ سمجھ آیا کہ ہمارے میڈیا پر ہر فن مولا ایکسپرٹ تبصرہ کرتے ہوئے سورس کیوں نہیں بتاتے، تو انہیں ہمسیلف یہ نہیں پتا کہ یہ خاتون سورس بتا کے پوائنٹ بلڈ کر رہی ہیں یا ریفرنس دے کے کر رہی ہیں. تو سورس اور ریفرنس میں فرق ہوتا ہے. ہم جرنلسٹ پوری دنیا کے اندر، صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں آلریڈی کرٹیسائز کر چکا ہوں کارپوریٹ اینٹیز کو، آپ دونوں چیزوں میں فرق ضرور محسوس کیجئے گا. پوری دنیا کے اندر جرنلسٹ آن اوتھ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح ملٹری مین آن اوتھ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اسٹیٹ کے اگینسٹ بات نہیں کریں گے، اسی طرح جرنلسٹ آن اوتھ ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر. اینڈ یہ پڑھایا جاتا ہے انٹرنیشنلی کہ آپ اپنا سورس ڈسکلوز نہیں کریں گے چاہے آپ کی موت ہی واقع کیوں نہ ہو جائے. سورس ڈسکلوز کرنے نہ کرنے میں اور ریفرنس کوٹ کرنے نہ کرنے میں فرق ہے. ڈاکٹر صاحب میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم ان دو چیزوں میں فرق کیوں نہیں کر رہے. جو لوگ ریفرنس دیتے ہیں ببانگل دہل دیتے ہیں، ریفرنس غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ اپنا پوائنٹ غلط ریفرنس کے اوپر بھی بلڈ کر سکتے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کو ریبرٹل آتا ہے. جیسے اس طرح ایک خاتون مصنفہ نے محترمہ بیرسٹرنی کو جواب دے دیا اور اس کے اوپر وہ ایکسپوز ہو گئی، تو ریفرنس غلط ہو گیا. اسی طرح سے جس سورس سے خبر آتی ہے وہ خبر بھی بسا اوقات غلط ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ 100% درست ہو. جرنلسٹ بالکل اسی طرح ہی انسان ہے جس طرح کے ترجمان انسان ہیں جو غلطی کر سکتے ہیں. غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے بٹ وہ اس میں چانس کم رکھتا ہے. لیکن سورس بتانا یہ تو اٹ سیلف از اے بگ کرائم. مطلب آپ دیکھیں، آپ ایپل سے پوچھ لیں کہ وہ اپنی پرائیویسی ڈسکلوز کر کے دنیا کو دے دے، وہ تو ایک موبائل فون میکر ہے نا، کبھی نہیں دے گا انلیس کہ انٹرنیشنل کوئی ایجنسیز بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہو تو اس کے اوپر وہ کر کے دے دیں. لیکن شاید وہ بھی اس کے اوپر 10 دفعہ ای میلز ہوں گی اس کے بعد جواب دے گا. جرنلسٹ کبھی اپنا سورس نہیں بتاتا ہوتا. اگر وہ سورس بتا دے تو وہ جرنلسٹ ہی نہیں ہے، وہ پیڈ ٹاؤٹ ہے. اسی طرح سے جو شخص ریفرنس، اس طرح ہم انٹروز میں 10 ریفرنسز کوٹ کرتے ہیں، 10 شخصیات کا نام لیتے ہیں، تو اگر کوئی بندہ ریفرنس غلط کوٹ کر رہا ہے اور جس ریفرنس کو اس نے کوٹ کیا اس ریفری نے ہی اس کے اوپر اس کو ڈیبٹل دے دیا تو ایکسپوز ہو گیا، اس پہ معذرت کر لینی چاہیے. اسی طرح اس خاتون بیرسٹرنی کو بھی معذرت کر لینی چاہیے، لیکن وہ اس پہ ڈٹ گئی ہیں. تو یہ ایک ٹریجڈی ہے اس سوسائٹی کے اندر. یعنی ہم دوسروں کو بھی کریکٹ کر رہے ہیں اور خود کریکٹ نہیں ہوتے ہیں. ہمیں خود کریکشن کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں خود بیس لائن کا پتہ نہیں ہوتا، ڈفرنس پتہ نہیں ہوتا. تو پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ یہ سورس نہیں بتا رہی تھی، انہوں نے ریفر کیا ایک کتاب کو اور اس خاتون یعنی مصنفہ کو ٹیگ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ میرا پوائنٹ ہے، جس کے اوپر انہوں نے ان کو نگیٹ کر دیا، بات ختم ہو گئی. اب اگر آپ کسی سے کہیں کہ ایک جگہ پر کرپشن کا واقعہ ہوا ہے اور وہاں سے ویڈیو آئی ہے اور ویڈیو جس سورس نے دی ہے بندہ وہ سورس ڈسکلوز کر دے کہ یہ ویڈیو مجھے کس نے دی تھی، تو جرنلسٹ نہیں ہے. کیونکہ اس میں دو چیزیں ہو جائیں گی، ایک تو اس نے اپنی پرائیویسی کو خود بریچ کیا، دوسرا اس نے جس شخص نے اس کو ویڈیو دی تھی اس کی لائف کو بھی سٹیک پہ لگا دیا. تو یہ ایتھکس کے اندر بھی آتا ہے اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنز کے اندر بھی آتا ہے. تو یہ پاکستان کی بات نہیں ہے، آپ امریکہ چلے جائیں، کینیڈا، چائنا، کہیں پہ بھی چلے جائیں، سورس ڈسکلوز نہیں ہوتا ہے بھائی. یہ مطلب آپ اس چیز کو سمجھیں، یہ بہت باریکی ہے جرنلزم کی. سورس اور ریفرنس میں دونوں میں بڑا فرق ہے. اور ایک اور بڑا سوال، بڑا امپورٹنٹ سوال، کہ کیا ڈاکٹرز، بیرسٹرز اور بروکریٹس جرنلسٹ کہلائے جا سکتے ہیں؟ نہیں، جرنلسٹ نہیں کہلائے جا سکتے. یو کین، اچھا اسی طرح صحافی میں اور اوپینین میکر میں فرق ہے، جرنلسٹ میں اور اوپینین میکر میں فرق ہے. اوپینین میکر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ ریٹائرڈ فوجی بھی ہو سکتا ہے، وہ ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتا ہے، ریٹائرڈ بیوروکریٹ بھی ہو سکتا ہے، بیرسٹر بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ اوپینین میکر ہے اور کارپوریٹ میڈیا کے اندر بیٹھ کر اپنی اوپینین بلڈ کر سکتا ہے. حالانکہ اس کو اپنے خاص شعبے پہ توجہ دینی چاہیے، لیکن وہ کر سکتا ہے، اس کی رائے ہے، کوئی اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہے. بٹ وی کین ناٹ کال ہم اور ہر ایز اے جرنلسٹ. ہم نہیں اس کو ٹیگ دے سکتے کہ وہ جرنلسٹ ہے. جرنلسٹ کی پراپر ایجوکیشن ہوتی ہے، وہ رپورٹنگ کر چکا ہوتا ہے، وہ بائی لائنز کو جانتا ہے، وہ ڈیٹ لائنز کو جانتا ہے، وہ ڈی ایس این جی کا ایبریویشن سمجھتا ہے، وہ ای این جی کا ایبریویشن سمجھتا ہے، وہ ایس او ٹی کا ایبریویشن سمجھتا ہے، وہ پی ٹی سی کا ایبریویشن سمجھتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ سورس کیا ہوتا ہے اور ریفرنس کیا ہوتا ہے. یہ چیزیں اس کو پتا ہوتی ہیں. بٹ اوپینین میکر کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو یہ خاتون جن کو ریفر کیا گیا ہے، مصنفہ،
انہوں نے کتاب لکھی، اور جس خاتون محترمہ نے جو جی وی ایک نیلے پیلے چینل پہ بیٹھ کے تجزیہ کار بن کے بیٹھی ہوتی ہیں، وہ ایک وکیل ہیں شعبے سے، تو ان کو اگر آپ صحافی کہتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، وہ صحافی نہیں ہے. شی از ناٹ اے جرنلسٹ. یس شی از این اوپینین میکر، شی از اے لائر، اور وہ لیگل پوائنٹس کے اوپر بات کر سکتی ہیں، جرنلسٹ نہیں ہے. اسی طرح بہت سارے بیوروکریٹس ہیں، وہ جرنلسٹ نہیں ہیں، اوپینین میکر ہیں. ڈاکٹرز جرنلسٹ نہیں ہیں، اوپینین میکر ہو سکتے ہیں. بٹ جرنلسٹ کی تو ڈیفینیشن ہی الگ ہے، اس میں بھی ہمیں فرق کر لینا چاہیے. بالکل اسی طرح جس طرح کوئی غلط کر رہا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے، تو جو اس کو کریکٹ کر رہا ہے اگر وہ غلطی پر ہے تو اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر لینا چاہیے. تو ان دونوں چیزوں میں ہمیں فرق کرنا ہوگا. میں نے ڈیٹیلڈ آپ کے سامنے ایک بات رکھی ہے. ان فیوچر میں پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کے اوپر بڑا تفصیل سے آپ کے ساتھ بات کروں گا. بہت اچھا بل ہے ایک خاص پرسپیکٹو سے، اور ایک خاص پرسپیکٹو سے خان صاحب کی جو آئیڈیالوجی ہے، ان کا منشور ہے، اس کو بڑا ڈینٹ پہنچا سکتا ہے. اس کو بھی ہمیں طے کرنا ہوگا. فیک نیوز ایک پرابلم ہے، اس کو ڈیفائن کرنا چاہیے، لیکن ڈٹرمن کون کرے گا کہ یہ نیوز فیک تھی یا نہیں تھی؟ یہ اس سے بھی بڑا پرابلم ہے، کیونکہ پاکستان میں قوانین یوز نہیں مس یوز ہوتے ہیں. اس کو بات ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. اجازت دیجیے.